1965 کی جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے۔ وطن عزیز کے جانباز شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قوم آج یوم فضائیہ منا رہی ہے۔ 7 ستمبر کو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرأت بہادری کی تاریخ رقم کی۔ پاک فضائیہ کے جوانوں نے بہادری سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ آج یوم فضائیہ مناتے ہوئے پوری قوم اپنے شہید اور غازی شاہینوں کو سلام پیش کرتی رہی ہے۔ جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ کا بے باک کردار، دشمن آج بھی خوف کا شکار۔ شاہینوں نے 7 ستمبر کو دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو تاریخ میں رقم ہو گیا۔ ایک حملے میں 53 بھارتی طیارے تباہ کیے۔ سرگودا کی فضاؤں میں ایم عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے گرا کر مثال قائم کی۔ وطن کے اس عظیم ہیرو کو 2 مرتبہ ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ ایم عالم سیسل چودھری کا نام سن کر دشمن کا دل آج بھی دہل جاتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ گلیاں بازار عمارتیں سبز جھنڈیوں اور برقی گمکموں سے جگمگا اٹھیں۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں روحانی مناظر نے فضا کو معطر کر دیا۔ گھروں، مساجد اور شاہراہوں پر روشنیوں کی بہار۔ درود و سلام، نعت خوانی کی محافل اور جلوسوں کا اہتمام کیا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنسز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کو خراج عقیدت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے لیے جد و جہد موضوع گفتگو۔ عید میلاد النبی کے پرمسرت موقع پر گلی گلی محلوں جشن کا سما۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ عید میلاد النبی کے موقع پر ٹاؤن ہال سے پنجاب اسمبلی تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھرپور شرکت۔ ریلی کا مقصد امن، محبت اور اخوت کا پیغام عام کرنا تھا۔ راستے میں شرکا نے درود و سلام کی صدائیں بلند کی۔ ریلی کے اختتام پر نعت خوانی اور درود و سلام کی محافل بھی منعقد کی گئی۔ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی آبائی قبرستان آمد۔ والدین اور دیگر مرحومین کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ہمراہ تھے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انعقاد۔ نعت خوانی و تلاوت قرآن پاک۔ امت مسلمہ پاکستان کی ترقی، سیلاب متاثرین اور شہدائے وطن کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروکار تقریب۔ شہریوں کی بڑی تعداد کی تقریب میں بھرپور شرکت۔ تقریب میں بچوں کے لیے رسہ کشی، باکسنگ اور جوڈو کراٹے کے شاندار مقابلوں کا انعقاد۔ جیتنے والے بچوں اور نوجوانوں کو انعامات دیے گئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ آج کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ پوری کائنات نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جلوس کا اہتمام۔ سمسانی گاؤں سے شروع ہونے والا جلوس کھوکھر پیلس جا کر اختتام پذیر۔ شرکا کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام۔ وزیر کھیل ملک فیصل ایوب، ایم این اے سیف الملوک کھوکھر، ملک افضل کھوکھر کی شرکت۔ فیصل ایوب کھوکھر بولے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ نوجوان نسل کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ ملک بھر میں یوم دفاع جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ دن کے آغاز پر پاک فوج کی جانب سے توپوں کی سلامی دی گئی۔ نماز فجر میں ملک کی سلامتی، معیشت، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ 6 ستمبر کا دن شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ یوم دفاع پر کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید فیاض حسین کی مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر لاہور نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاک فوج اور رینجرز کے چاق و چوبند دستوں نے مزار پر سلامی دی۔ مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل سید فیاض حسین نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ 1965 کی جنگ کی سنہری داستان غازیوں کی زبان۔ یوم دفاع پر ISPR نے ڈاکومنٹری جاری کر دی۔
دشمن نے زمین، فضا یا سمندر میں جب بھی زور آزمایا انجام عبرتناک ہوا۔ ستمبر کی جنگ پوری قوم کے اتحاد اور یکجہتی کی علامت تھی۔ دفاع وطن کا عہد محض نعرہ نہیں، پاک فوج کے خون میں رچا بسا حلف ہے۔ ریاست اور فوج کے اٹوٹ رشتے کی دلکش عکاسی، وطن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ ٹاؤن ہال میں یوم دفاع پر پرچم کشائی کی پروکار تقریب۔ یوم دفاع کے موقع پر سائرن اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ تقریب میں پولیس دستے اور بینڈ کی شاندار سلامی، پولیس بینڈ کی دھنوں، مارچ اور نغموں نے فضا کو قومی جذبے سے سرشار کر دیا۔ کمشنر لاہور اور ڈی سی لاہور نے قومی پرچم اور ہلال استقلال لہرایا۔ پاک فوج نے ثابت کیا جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان و یقین سے جیتی جاتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کا پاکستان مضبوط ہے اور دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم دفاع کے موقع پر پیغام۔ بولی قوم پاک فوج کے ہر افسر، ہر جوان، ہر شہید اور ہر غازی کو سلام پیش کرتی ہے۔ مار کے حق میں پاک فوج نے دشمن پر برتری حاصل کر کے اقوام عالم میں اپنا لوہا منوایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی جانب سے یوم دفاع پر شہداء، غازیوں اور ہیروز کو خراج عقیدت۔ بولے افواج پاکستان نے ہمیشہ ایمان و بہادری سے سرحدوں کا دفاع کیا۔ 6 ستمبر کا جذبہ افواج کی بہادری اور قوم کی استقامت کا عکاس ہے۔ کوئی بھی چیلنج ہمیں خودداری اور خود مختاری سے منحرف نہیں کر سکتا۔ 6 ستمبر اس سال مارک حق کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 1965 کا ناقابل تسخیر جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر کہتے ہیں 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پاکستانی قوم کا غیر متزلزل عزم اور حوصلہ دنیا کے لیے مثال ہے۔ افواج پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ پاکستانی قوم نے 1965 میں ناقابل تسخیر اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی عید میلاد النبی اور یوم دفاع پر قوم کو مبارکباد کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے جہالت اور ظلمت کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو افواج پاکستان نے جس جذبے اور جرأت کا مظاہرہ کیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر قوم متحد ہو تو کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کا عید میلاد النبی کے موقع پر خصوصی پیغام۔ بولے اللہ نے ماہ ربیع الاول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی صورت میں عظیم نعمت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم دفاع کی مبارکباد۔ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سارا ملک خوشی و مسرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضور اکرم کی تعلیمات سے ہم سب کو محبت اور انسانیت کا درس ملتا ہے۔ یوم دفاع قربانیوں کی یاد اور عزم نو کی تجدید کا دن ہے۔ کرتارپور صاحب میں پھنسے یاتریوں کی بحفاظت منتقلی پر پاک فوج کو سلام۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی اہل اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ بولی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ قیامت تک پوری کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رائج کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کیا۔ پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد۔ سیکریٹری سیاحت آثار قدیمہ اور میوزیم ڈاکٹر احسان بھٹا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 100 سے زائد سیاحوں کو ڈبل ڈیکر بس پر سیر کرائی گئی۔
ڈاکٹر احسان بھٹا نے سیاحوں کو واہگہ بارڈر پر روانہ کیا۔ بارشوں کے 10ویں اسپیل کا آغاز، ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، پی ڈی ایم اے نے کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ 9 ستمبر کے دوران ڈیرہ غازی خان اور قریبی علاقوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ، شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ندی نالوں کے قریب نہ جائیں اور مقامی انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ سیلاب سے 50 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کی پریس کانفرنس، بولے دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، گجرات میں اگلے 12 سے 14 گھنٹے میں صورتحال میں بہتری آ جائے گی۔ 18 سے 22 گھنٹے میں کسی دریا پر نیا الرٹ جاری نہیں ہوا، پچھلے 24 گھنٹے میں ستلج میں پانی کم ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں بارشوں کا اسپیل زیادہ تیز نہیں ہوگا۔ سیلاب متاثرین کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی جاری، پنجاب صاف پانی اتھارٹی اور واسا ایجنسیوں کی فلڈ ریلیف آپریشنز کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی نے گزشتہ روز 9 اضلاع میں 97,500 لیٹر پانی فراہم کیا۔ واسا ایجنسیوں کی جانب سے 2 روز میں 90,000 پانی کی بوتلیں مختلف اضلاع کے ریلیف کیمپس میں پہنچائی گئیں۔ الٹرا فلٹریشن ہینڈ پمپس اور کنٹینر واٹر فلٹریشن پلانٹ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ آن لائن فائنانشل فراڈ اور جوئے کی تشہیر کا الزام، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ندیم نانی والا اور محمد ہریرا کو بھی طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں یوٹیوبرز کو مختلف مقدمات میں تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ ندیم نانی والا اور محمد ہریرا پارلیمانی اسکیموں میں ملوث ہونے، آن لائن ٹریڈنگ ایپس کے ذریعے نوجوانوں کو نشانہ بنانے کا الزام ہے۔ دونوں یوٹیوبرز کو 9 ستمبر صبح 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔ فیروزپور روڈ پر ٹریفک حادثہ، خاتون جاں بحق، پولیس کے مطابق خاتون کا برقع موٹر سائیکل کی چین میں پھنسنے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ حادثہ میں موٹر سائیکل سوار مرد محفوظ رہا، جاں بحق خاتون کی شناخت نہ ہو سکی۔ خاتون رینٹ کی موٹر سائیکل پر گھر جا رہی تھی، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خاتون کی موت واقع ہوئی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی گئی۔